يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب الله سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. حمد بے حد مر خدائے پاک را، آن کے ایمان داد مشت خاک را. حمد مانا تعریف، حمد بے حد، بے حد تعریف، بے حساب تعریف. مر خدائے پاک را، مر کا مانا ہوتا ہے خاص، خدائے پاک را اللہ تعالیٰ کے لیے، مر خدائے پاک را خاص اللہ تعالیٰ کے لیے. آن کے وہ جس نے ایمان داد ایمان دیا، مشت خاک را مٹی کی مٹھی کو، مشت مٹھی کو کہتے ہیں، خاک مانا مٹی، مشت خاک مٹی کی مٹھی. مراد اس سے کون ہے؟ انسان. انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے نا، خاک سے پیدا کیا ہے. مشت خاک سے مراد کون ہے؟ انسان. بے حساب تعریف خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ جس نے مٹی کی مٹھی کو ایمان دیا، جس نے انسان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے. آن کے در آدم دمید، آن کے در آدم دمید، او روح را داد از طوفان، نجات او نوح را. آن کے یہ بار بار آ رہا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے وہ جو یا وہ جس نے. آن کا معنی وہ، کہ کا معنی جو یا جس نے. آن کے وہ جس نے در آدم، آدم علیہ السلام میں، دمید پھونکا یا پھونکی، دمیدن مصدر سے یہ بنا ہے. دمید ماضی مطلق کا پہلا صیغہ ہے. دمیدن کا معنی پھونکنا. او معنی اس نے، روح را روح کو، یعنی جس نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، یعنی روح ڈالی ان کے بدن. داد از طوفان، نجات او نوح را. داد یہ دادن مصدر سے بنا ہے. دادن کا معنی ہوتا ہے دینا. از طوفان، طوفان سے. نجات معنی چھٹکارا. نوح را، نوح علیہ السلام کو. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا نا، جب انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کی اور پھر وہ لوگ نہیں مسلمان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا سیلاب بھیجا، جس میں سب لوگ ڈوب گئے، مر گئے، سوائے ان کے جو آپ پر ایمان لائے تھے. وہ آپ کی کشتی میں بچ گئے، باقی سب لوگ غرق ہو گئے، ڈوب گئے. وہ جس نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات دی. آن کے فرما کرد قہرش باد را، قہرش باد را تا سزائے کرد قوم عاد را. فرما کردن کا معنی ہوتا ہے حکم دینا. فرما کرد ماضی مطلق کا پہلا صیغہ ہوگا، یعنی حکم دیا. قہر غصے کو کہتے ہیں، غضب کو کہتے ہیں، ناراضگی کو. قہر، قہرش کا معنی اس کے غصے نے، اس کے غصے نے. باد ہوا کو کہتے ہیں، بادرہ ہوا کو. وہ اللہ تعالیٰ جس کے غصے نے، جس کے غضب نے ہوا کو حکم دیا تا سزائے کرد، تو تب اس نے سزا دی قوم عاد را، عاد کی قوم کو. حضرت ہود علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوئے ہیں نا،
وہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اس قوم کا نام ہے قوم عاد. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کئی جگہ پر. تو جب ان کی قوم نے بات ان کی نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آندھی کا عذاب دیا. سخت آندھی چلی جس سے عمارتیں گر گئیں، درخت گر گئے، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. وہ جس کے غصے نے ہوا کو حکم دیا تو اس نے سزا دی عاد کی قوم کو. آن کے لطف خیش را اظہار کرد، با خلیلش نار را گلزار کرد. لطف کا معنی ہوتا ہے مہربانی، خیش کا معنی ہوتا ہے اپنا یا اپنی. لطف خیش کا معنی اپنی مہربانی. را کا معنی کا، کی، کے کو ہوتا ہے، جو بھی مناسب ہو وہاں. لطف خیش را اظہار کرد کا معنی ہوگا اپنی مہربانی کا اظہار کیا، اپنی مہربانی کو ظاہر کیا. خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست، گہرا دوست. یہاں اس سے مراد کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. با خلیلش اپنے دوست پر نار را گلزار کرد، آگ کو باغ بنا دیا. نار آگ کو کہتے ہیں عربی میں، فارسی میں آتش کہتے ہیں، عربی میں نار کہتے ہیں. گلزار باغ کو کہتے ہیں. گلزار کرد منا باغ بنا دیا، یعنی ٹھنڈا کر دیا. قرآن کریم میں ذکر ہے نا اس کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ جلوائی تھی نا، اس میں پھینکا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. یا نار کونی برداً وسلاماً علی ابراہیم، یہ آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر. وہ جس نے اپنی مہربانی کا اظہار کیا اپنے دوست حضرت ابراہیم پر، آگ کو باغ بنا دیا. یعنی مقصد یہ ہے کہ انہیں دشمن کی اس چال سے بچا لیا، محفوظ کر لیا. اس اللہ کے لیے ساری تعریفیں. اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہے نا پہلا سبق. تو تعریف میں پھر جس کی تعریف کی جائے اس کے کمالات ذکر کیے جاتے ہیں نا. یہ اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں کہ اس نے اپنے پیغمبروں کو بچایا اور ان کے جو دشمن تھے ان کو ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی. آن خدا بندے کے ہنگامے سحر، سحر کرد قوم لوط را زیر و زبر. خداوند کا معنی ہوتا ہے مالک، آقا، بادشاہ. ہنگام سحر، ہنگام وقت کو کہتے ہیں. ہنگام معنی وقت، ہنگام سحر کا معنی سحر کا وقت، رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کو سحر کہتے ہیں. ہنگام سحر کا معنی سحر کے وقت، یعنی رات کے پچھلے پہر، رات کے آخری حصے میں. زیر و زبر کا معنی ویسے ہوتا ہے اوپر اور نیچے، لیکن زیر و زبر سے مراد یہاں کیا ہے؟ مفہوم اس کا کیا ہوگا؟ تباہ و برباد کر دینا. اوپر والی چیزیں نیچے ہو جائیں، نیچے والی اوپر ہو جائیں. مراد کیا ہوتا ہے اس سے؟ تباہ و برباد کر دینا کسی جگہ کو، کسی علاقے کو. کرد قوم لوط را، لوط پیغمبر کا نام ہے، کہ ان کی قوم کو زیر و زبر کر دیا، یعنی تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ہلاک فرما دیا. وہ اللہ تعالی جس نے سحری کے وقت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا. ان کی قوم پر جو عذاب آیا نا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر، وہ کیا تھا کہ فرشتوں نے ان کی بستیاں، پوری کی پوری بستیاں وہ اٹھائیں ہر چیز سمیت، اور انہیں اوپر لے جا کر وہاں سے الٹ دیا. سمجھ آئی ہے؟ اس لیے زیر و زبر کہہ رہے ہیں کہ بستیوں کا جو نیچے والا
حصہ تھا وہ اوپر ہو گیا، اوپر والا نیچے ہو گیا، الٹا وہ کر کے وہاں سے پھینکا نیچے اور ہر چیز کا نام و نشان مٹا دیا، تباہ و برباد ہو گئی۔ سوئے او خصمے کے تیر انداختہ، پشائے کارش کفایت ساختہ۔ سوئے او کا معنی اس کی طرف، سو کا معنی ہوتا ہے طرف، سمت، سوئے او معنی اس کی طرف، خصم دشمن کو کہتے ہیں۔